دنیا کا اصول ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کے پاس آ جائے؟ پوری حکومت ظاہر ہے محنت تو کر دی ہے، اس میں اسٹرگل بھی ہے. تو اب اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک انسان خود بڑھے، دوسرا ہے کہ جو اس کو روک رہا ہے اس کو ہٹاؤ. اب آپ کہیں جا رہے ہیں یا معمار سے نکلے، اب ہائی وے پہ جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ خود ہی جائیں گے، ہائی وے تھوڑی جائے گا ادھر کھینچ کے، آپ جائیں گے. اب آپ جائیں گے اور رستے میں پتھر پڑے ہوں، گڑے ہوں، کھڈے ہوں، تو آپ کیا کریں گے یار؟ روز کھڈوں میں جائیں؟ نہیں، روڈ صحیح کر دیتے ہیں، پتھر ہٹا دیتے ہیں، درخت ہٹا دیتے ہیں، جھاڑیاں ہٹا دیتے ہیں. کیوں؟ منزل تک پہنچنا ضروری ہے، منزل تک پہنچنا ضروری ہے. اب جب امام تک پہنچنا ہے تو جو چیز امام سے پہنچنے روک رہی ہے اس کو دور ہٹانا ہے، اس کو دور ہٹانا ہے. جانے محترم، سب سے پہلی چیز کون سی ہے جو امام تک پہنچنے میں روکتی ہے؟ یہ چند رائز آپ کی خدمت میں علماء سے دعا. عزیزان محترم، پہلی چیز، انسان خود رکاوٹ ہے. انسان خود رکاوٹ ہے. سب سے مشکل اس کی اپنی ذات ہے، خود پھنسا ہوا ہے. فجر میں خدا نہ خواستہ کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کیا کسی نے اس کو نہیں اٹھایا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کوئی نہیں اٹھاتا فجر میں؟ آپ بولتے ہیں کہ مطلب اگر آپ اٹھ جائیں تو آپ کو کوئی سلاتا ہے؟ نہیں نہیں، نماز نہیں پڑھو، سو جاؤ. تو کبھی کبھی میں کیوں نہیں اٹھتا؟ میں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ماشاء اللہ، کیوں نہیں اٹھتا؟ خود نہیں، خود رکاوٹ ہوں. کیوں؟ کیونکہ میری روح بھاری ہو گئی ہے. روح کیسے بھاری ہوتی ہے؟ جب آپ اسے برڈن ڈالتے ہیں. جب انسان رات کو دیر سے سوئے تو کیا امید رکھے گا صبح اٹھے گا؟ پہلی بات. دوسری بات، رات کو آپ زیادہ کھانا کھائیں، پرخوری کریں، زیادہ کھائیں، وہ بھی صبح آپ کو نہیں اٹھنے دے گی. تیسری چیز، اگر خدا نہ خواستہ انسان سے گناہ ہو جائے تو گناہ اس کو اٹھنے نہیں دیتا. ایک شہید اپنے وصیت نامے میں لکھتا ہے کہ ایک دن میں جب اٹھا تو سورج نکلا ہوا تھا، اور میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا یہ، کہ میری فجر رہ گئی اور سورج نکلا ہوا تھا. ہماری زندگی میں کتنے تاریک دن ہیں ایسے؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم خود رکاوٹ ہیں. خدا تو منع نہیں، خدا تو کہتا ہے میں شہرک کے قریب، شہرک سے بھی زیادہ، یعنی خدا مجھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے. لیکن میں کیوں نہیں پہنچ رہا خدا تک؟ کیونکہ میں خود رکاوٹ ہوں، میں خود پھنسا ہوا ہوں. میری خواہشات، میری آرزوئیں، میری مشکلات، میری لذتیں، یہ سب رکاوٹ ہیں. میں ان سے دور ہی نہیں ہو پا رہا، اپنے آپ کو دور ہی نہیں کرتا اپنے آپ کو. یہی بس میری پرابلم کیا ہے؟ کیا عبادت میں سستی، کمزوری میری پرابلم ہے؟ کیا کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا میری پرابلم ہے؟ ماں باپ کے سامنے بد اخلاقی میری پرابلم ہے؟ زوجہ کے ساتھ صحیح طرح بات نہ کرنا، بچوں کا پیار نہیں کرنا، رزق حلال، ساری چیزیں. اب آپ خود گننا شروع کر دیں. آپ ایک ایک کر کے اپنے آپ کو. عزیزان محترم، امام تک نظام پہنچائے گا، سسٹم. اگر آپ کی لائف سسٹمیٹک نہیں ہے، اگر آپ کی لائف میں ٹائم ٹیبل نہیں ہے، تو آپ امام کے پاس کیا کیسے جائیں گے؟ مجھے آپ بتائیں. بہت، یعنی آپ کو پتا ہو کہ مقابلے میں رکاوٹیں کیا ہے. امام تک پہنچنا سخت تھا اس زمانے میں، جب کوفہ کے پہرے لگے، بصرہ کے پہرے لگے، امام تک پہنچنا سخت تھا. بہت سارے لوگ رہ گئے، آنا چاہتے تھے، رہ گئے. ظاہر ہے وقت پہ نکلنا تھا، وقت پہ نہیں نکلے، رہ گئے. آج امام تک پہنچنے کے لیے آپ کے نفس کے اوپر پہرے لگے ہوئے ہیں، آپ کی خواہشات کے. کوئی ایک حرام تصویر سے گر جاتا ہے، کوئی ایک حرام تعلق سے گر جاتا ہے، کوئی کسی آواز سے گر جاتا ہے، کسی چیز سے گر جاتا ہے. یہ پہرے ہیں سارے، یہ امام تک نہیں پہنچنے دیں گے. امام کو بہت کچھ چاہیے، برین چاہیے، برین. وہ برین جو حدودوں کو توڑ دے، اتنا مضبوط ہو، جو ذہنوں میں، نفسوں میں پینیٹریٹ کر جائے. وہ برین چاہیے، وہ اسٹریٹجی چاہیے. حکومت کیسے بنے گی؟ مجھے آپ بتائیں. حکومت میں لوگ چاہیے نا. اور کیسی حکومت ہوگی؟ ہوا میں گاڑیاں اڑ رہی ہوں گی اس زمانے میں، ایئر ٹریفک
مینجمنٹ. ہم تو صرف جہاز کے لیے سیکھتے ہیں, وہ بھی جو سیکھتے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ ڈیٹا آج سب سائبر وار ہے. اس سائبر وار میں ہم کہاں ہیں مجھے آپ بتائیں. کتنا ہم اپنے بچوں کو سورس کوڈنگ سکھا رہے ہیں ابھی سے. ہم تو میتھس کا ٹیبل سکھاتے ہیں, بیٹا یہ بڑی بات ہے تم سیکھ لو. اس عمر میں بچے کو سورس کوڈنگ آنی چاہیے, پائتھن آنی چاہیے, ایپلیکیشن ڈیزائن آنا چاہیے. اس عمر میں اس کو اگر آپ نہیں سکھائیں گے, یہ کل ہواؤں میں پاسورڈ بریک نہیں کر پائے گا, یاد رکھیے گا. آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ وہ جب آئے گا تو اس کی جنگ کس سے ہے؟ اس کی جنگ دجال سے ہے. دجال اس سسٹم سے ہے جو فرعونیت کا سسٹم اس ٹائم حاکم ہوا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے. آج آپ کتنے اچھے پیجز کو لائک کر رہے ہیں, آپ نے کتنے پیجز پہ آپ کمنٹ کرتے ہیں. اگر اچھی چیز ہے اس کو آگے کریں, کیونکہ اچھے لوگ اگر آگے نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا. اور جو غلط کام کر رہا ہے اس پہ ہم کتنا کمنٹ کرتے ہیں کہ غلط نہ ہو. لیکن خیال رکھیں سوشل میڈیا پہ کوئی چیز فرقے واریت کی نہیں ہونی چاہیے. سخت طریقے سے اس کو دور کریں. کیوں؟ آنے والا کسی فرقے کا نہیں ہے, یاد مت, آنے والا سب کا ہے. اہل سنت ہو, اہل شیعہ ہو, جتنے بھی مسند ہے, سب کی کتابوں میں ہے وہ آنے والا ہے. اب یہ الگ بات ہے کوئی بیان نہیں کرتا اس طرح جس طرح ہمیں توفیق ہوتی ہے, کیونکہ جب وہ آئے گا تو بہت ساری دکانیں تو ویسے ہی بند ہو جائیں گی. تو ہر کسی کو اپنی اپنی دکان کی بھی ٹینشن لگی ہوئی کہ بھائی وہ آ گیا تو ہمارا کیا ہوگا. تو بھائی دکان ہی ایسی بناؤ جس کے دروازے پر اسی کا نام لکھا ہوا ہو.